ہزارہ ایک گاؤں کا نام، وہاں کے رہنے والے کو ہزارہوی کہتے، بنگلور کے رہنے والے کو بنگلوری بولتے نہیں، ویسے ہزارہ۔ مولانا غوث محمد غوث ہزارہوی ختم نبوت کے زبردست علمبردار، لیکن ایک مرتبہ ان کا جوان بیٹا بیمار، بچے کے بیمار گاڑی میں لگے ہوئے ہیں، دوا وغیرہ کا انتظام، اسپتال لے کر جانا، اسپتال لے کر آنا، ایسے مرض میں بچہ مبتلا ہو گیا کہ ڈاکٹروں نے کہہ دیا کہ اب لے کر چلے جاؤ اسپتال سے بچے کو، یہ اب صرف چند گھنٹے کا مہمان ہے۔ اب لے کر گھر کو آ گئے، دعائیں کر رہے ہیں، ماں بھی رو رہی ہے، خود حضرت باپ ہیں، باپ رو رہے ہیں حضرت بھی، اب میرا لال وہ بھی جوان۔ اور سچ پوچھئے، بوڑھے کی موت پر جو صدمہ ہوتا ہے، بچے کی موت پر جو صدمہ ہوتا ہے، اس سے زیادہ جوان کی موت کا صدمہ بڑا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں نوجوانوں اپنی جوانی کی حفاظت کرو، راستے میں گاڑیاں آسان اور اطمینان کے ساتھ چلاؤ، دعائیں پڑھ کر چلاؤ۔ بہت درد ہوتا ہے، مجھے بھی بہت درد ہوتا ہے جب حادثات کا ہمارا نوجوان شکار ہو جاتا ہے۔ غفلت آئی، صحیح تھا، اسے سمجھو کہ کوئی حادثہ ہے، لیکن ہمارے نوجوان ایسا چلاتے ہیں موت سے بے خبر، ایسے معلوم ہوتا ہے زندگی کے اتنے سال کی گارنٹی لے کر پیدا ہوا ہے۔ نہیں چلانا، نہیں چلانا، ہرگز نہیں چلانا، ایسے اطمینان سے چلاؤ۔ تمہاری جوانی اگر حادثے کا شکار ہو گئی، اللہ رسول کے بعد تمہاری ماں تم پر بھروسہ کر کے جی رہی ہے، اور تمہاری یہ غفلت، تمہارا باپ تمہارے اوپر بھروسہ کر کے جی رہا ہے، اور تمہاری یہ غفلت، تمہاری جوان بیوی تو بھی ہے جس پر کسی اور کی نظر پڑنا تم پسند نہیں کرتے، بیوہ ہو گئی تو کیا ہوگا اس کا؟ جوان بچے ہیں نا تمہارے، جو لاڑ اور پیار اور ضد اور ڈیمانڈ تمہارے سے کر سکتے ہیں، کسی اور سے وہ کسی صورت سے نہیں کر سکتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ یتیم بچے مایوس کھڑتے ہوئے، اور جوان کی جو موت ہوتی ہے صدمے کا بڑا حصہ ہوتا ہے، اور وہی بچہ وہ بھی ڈاکٹروں نے کہہ دیا چند گھنٹے کا مہمان ہے، چند گھنٹے کا مہمان ہے۔ اب باپ نے سوچا چلو جو گھنٹے ہی بچے کے ساتھ میں بیٹھ جاؤں، مولانا ہے۔ اچانک دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، سنو سنو، ختم نبوت کا مسئلہ کتنا اہم ہے ہمارے اکابر نے بتایا۔ دروازہ کھٹکھٹانے کی آواز آئی، کون؟ فلاں گاؤں سے آیا ہوں۔ سیدھا گئے، دروازہ کھولے، کیا بات ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا بات ہے؟ حضرت ہمارے علاقے میں ایک قادیانی آیا ہے، قادیانی، وہ بھولے بھالے لوگوں کا عقیدہ خراب کر رہا ہے۔ حضرت اگر آپ نہیں آئے تو ممکن ہے کہ پورا گاؤں قادیانی بن جائے۔ اور یہ جو مکار ہوتے ہیں، دجالی ہوتے ہیں نا، ان کے زبان میں فوراً دلوں پر اثر کرنے والے بڑے خطرناک جملے ہوتے ہیں۔ ان جملوں سے بچو، ان جملوں سے بچو۔ حضرت ہمارے علاقے میں قادیانی آیا ہے اور وہ تقریر کر رہا ہے، اس وقت لوگ جمع ہوئے ہیں۔ حضرت آپ نہیں آئیں گے پورا گاؤں قادیانی ہو جائے گا۔ اب گھر کے اندر بچہ گھنٹوں کا مہمان، باہر اتنا زبردست فتنہ،
حضرت نے بیگم سے کہا بیگم میری بیگ لاؤ سفر کی. سبحان اللہ. بیگم نے پوچھا سرتاج کہاں جا رہے ہیں؟ میرے نبی کا دشمن آیا میں گھر میں بیٹھوں. میرے نبی کی نبوت پر حملہ، وہ بھی ختم نبوت پر حملہ، اور میں بیٹے پر روؤں. بیٹا گیا تو جان جائے، عقیدہ بدلا تو ایمان جائے. میں نبی کا وارث پہلے ہوں، بیٹے کا باپ بعد میں ہوں. سرتاج بیمار ہوتا تو بھیجتی، چند گھنٹوں کا مہمان ہے. نہیں، میرے نبی کے ختم نبوت کے سامنے کوئی اور مسئلہ ہی نہیں. جو ہوگا وہ خدا کا فیصلہ. لاؤ بیگم. لکھا ہے کتاب میں، مسئلہ سن کر بیمار بچے کو پلٹ کر بھی نہیں دیکھا. کم سے کم آخری نظر تو دیکھ لیتے بچے کو، بیٹے جا کر آؤں کیا بیٹے، اتنا تو بول لیتے. وہ بھی نہیں. وہ جملے کے ادا کرنے میں بھی دیری ہوگی، کچھ ہو گیا تو میں نبی کو چہرہ کیا دکھاؤں. پیدا کرو جذبہ، پیدا کرو ایسا. لاؤ بیگم بیگ. سرتاج بچوں کا بھی گھر والوں کا بھی حق ہے. نہیں، آقا کے بعد، اللہ کے بعد. یہ جملے ہمارے بھی گھروں میں چلتے ہیں. بیوی کا بھی حق جی. ایک بیوی ایک شوہر کو، یہ زمانے کی اب کی بات، یہ لطیفہ نہیں ہے، حقیقت ہے. میرے پاس ہے، شکایت چل رہا ہے، فیصلہ چل رہا ہے. اب لڑکی کے شکایتوں میں سے شکایت کیا، انہوں کہاں بھی پھرانے لے کو جاتے نہیں، پھرانے نہیں، چنکھانے لے کو جاتے نہیں. کوئی ایسی جگہ تو بتاؤ کہ جہاں ہم گھومنے جائے اور ہماری عزت کی حفاظت ہو. کوئی ایسی جگہ تو بتاؤ. مجھے بھی خواہش ہے لیکن میں معذور ہوں. کوئی ایسی جگہ تو بتاؤ. لڑکا متقی پرہیزگار ہے، یہاں تک کہہ رہا ہے دیکھو حضرت مجھے خالی 3-4 مہینے کا ٹائم دے ڈالو. بولو ان کو یہ کام بھی بلا لے جاتا نہیں، عمرے کو بلا لے چل جاتا. لیکن نہیں، اسے اوٹی جانا کہتے ہیں. ٹھیک ہے تو اوٹی میں اس کے پردادا کی خبر ہے نا. کتنا روئے امت کی حالات پر، کتنا روئے. وہ لڑکی مجھے، جب میں اسے سمجھا رہا تھا تو مجھے بول رہی ہے، بیٹھ کر مجلس میں بول رہی ہے، جورو کا کیا بھی حق نہیں کیا حضرت، خالی اللہ 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 اللہ. کیا یہ کس کا جملہ ہے جسے ہم مسلمان سمجھتے ہیں؟ پہلے اللہ ورسول، بعد میں سب. لاؤ بیگم بیگ سفر کی. آؤں بچہ سلامت رہے، ذمہ داری میری. آنے سے پہلے کچھ ہو گیا جو کرنا ہے، خاندان رشتہ دار گاؤں والوں کو رکھ کر کر دو. مجھے تو جانا ہے دشمن رسول سے مقابلہ کرنے کے لیے. آج یا تو وہ رہے گا یا تو محمد کا یہ وارث و غلام رہے گا. موت ساتھ لے کر جا رہے ہیں. سیدھا نکل گئے، وقت پر پہنچے، قادیانی سے مقابلہ کیا، مناظرہ کیا، دم دبا کر بھاگ گیا. لازمی بات ہے آج تک قادیانی کسی مناظرے میں آئے
نہیں، اگر آئے ہیں تو جیتے نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ یہ سب فتنے جو ہیں نا علماء حق کے سامنے آتے نہیں۔ شکیل بن حنیف ایک نامرد اور ہجڑے کی طرح چھپا بیٹا ہے، اگر وہ صحیح مہدی ہوتا باہر آ جاتا۔ مہدی کو خدا پیدا کریں گے باہر نکل کر دام کرنے کے لیے۔ اب یہ جو اپنے آپ کو مہدی کہتا ہے وہ اندر بیٹھا ہے۔ میں نے اورنگ آباد گیا تھا، وہاں پر یہ بیٹھا ہوا تھا، چھپا ہوا تھا، شام کو بیان تھا۔ میں نے ساتھیوں سے کہا اس جھوٹے سے مجھے ملاقات کرنا ہے۔ ساتھیوں نے کہا کہ حضرت انہیں کہاں بھی باہر آتا نہیں اور اسے مل بھی نہیں سکتے حضرت، انہیں بہت اندر ہے حضرت۔ میں بولا یہاں چلے گا انہیں، اس لیے کہ اندر رہنے والا مہدی نہیں آپا، اندر کون رہنا سو، پردے میں کون رہنا سو۔ مہدی کا جب ظہور ہوگا اندر رہیں گے، کبھی عرب کبھی عجم کبھی مغرب کبھی مشرق، مہدی عیسیٰ کے ساتھ ہوں گے، 9 سال تک ساتھ رہیں گے، الحمدللہ سارے زمین کے حالات بدل کر رکھ دیں گے۔ اندر رہیں گے تو کوئی کام ہوگا، ریموٹ ختم ہو جائے گا، سیٹلائٹ ختم ہو جائے گا، ٹیکنالوجی ختم ہو جائے گی، سب سسٹم ختم ہو جائے گا، چلے گا میرے مہدی کی ولایت اور کرامت چلے گی، عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے چلیں گے، نبوت کا کام ہوگا۔ اب آ گیا، اللہ کا شکر ادا کیے، سب کے ایمان کی حفاظت ہوئی۔ واپس جب آئے وہ زمانہ پلیٹ کا بھی نہیں، گھوڑے گدھے خچر کا ہے، اسکارپیو کا بھی نہیں، انووا کا بھی نہیں، فارچونر کا بھی، فارچونر بولے تو ڈر ہو رہا، فارچونر کا بھی نہیں، کس کا بھی نہیں۔ جانا تھا گھوڑے گاڑی میں، بیل گاڑی میں، جا کر آنے تک 3-4 دن ہو گئے۔ اب کام تو ہو گیا الحمدللہ، اللہ نے کام لے لیا۔ مولانا محمد غوث ہزاروی واپس جب آتے ہیں، خود حضرت فرماتے ہیں گھر سے نکل کر واپس آنے تک مجھے میرا بیٹا ذہن میں نہیں تھا، قریب آتا گیا تو تب میرے ذہن میں بات آئی کہ میرے بیٹے کا کیا ہوا ہوگا۔ جب آئے دروازہ بند تھا، کوئی ہنگامہ و ہجوم نہیں، 3-4 دن ہو گئے نا، کوئی ہنگامہ ہجوم نہیں۔ باپ ہونے کے حیثیت سے سمجھا کہ چلو پورا گاؤں سیلنٹ ہے، سب کچھ ہے، گھر میں بھی خاموشی ہے۔ دروازہ کھولے تو فوراً بیوی استقبال کرتی ہے، کوئی تانا نہیں۔ اس زمانے کی بیویاں بھی کیسے، کوئی تانا نہیں، تشنیع نہیں، اعتراض نہیں، شکوہ نہیں، شکایت نہیں۔ سلام عرض کر کے اندر داخل ہوتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ بیگم بیٹا ادھر تم گئے وہاں، ادھر بیٹا گیا وہاں۔ چند لمحے گزرے نہیں کہ بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ اچھا اب باپ ہوتا ہے، موت پر رونا نہ ہے تو کس پر رونا ہے؟ ابھی بچوں کی موت پر رونا نہ ہے۔ بیٹا جوان، دیدار نصیب نہیں، جنازہ نصیب نہیں، تدفین میں شامل نہیں، ایسے وقت میں ختم نبوت کے کام میں ہے۔ سبحان اللہ۔ واپس آئے تو یہ ثانی ہو، یہ خبر۔ اب سیدھا گئے قبرستان، قبر کے پاس کھڑے سلام عرض کیا، جو پڑھنا تھا وہ پڑھا، دل کھول کر دعا مانگی۔ رونے سے دل کا بوجھ اترتا ہے، روتے ہیں بوجھ اترتا ہے۔ کیا گزری ہوگی، سوچ کر دیکھو کہ کیا گزری ہوگی۔ اترتے ہیں، واپس گھر کو آتے ہیں، بیوی سے کہتے ہیں کچھ کھانے کے لیے۔ بیوی نے کھانا رکھا، شام ہوگی، رات کو سوتے ہیں، جنت دیکھتے ہیں، دیکھتے کیا کہ بیٹا ہے۔ بیٹے نے ابا سے کہا ابا جان السلام علیکم، کوئی فکر مت کرو ابا جان، آپ کو رونے کا وقت نہیں، خوش ہونے کا وقت ہے۔ آپ نہ جاتے تو یہ خواب نظر نہ آتا، آپ نہ جاتے یہ خواب نظر نہ آتا، آپ گئے تو میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ بیٹے کیا ہوا؟ بیٹے نے کہا ابا حضور، آپ کے ختم نبوت کے سفر کے صدقے اللہ نے بغیر حساب کے میری مغفرت کا فیصلہ کر دیا۔